آف ہے اس کی 85 اور 86 نمبر آیت ہے، جس میں آتا ہے کہ جی سن سیٹس ان مڈی پول، مطلب وہ جی جی کیا کہیں گے، گیلی اس میں جا کے مطلب غروب ہوتا ہے۔ یہ آئین تو الہی۔ اگر دیکھا جائے تو ارتھ جو ہے وہ گرد گھومتی ہے سورج کے، یہ کیسے مطلب یہ کیسے گیلی مطلب مڈی پول میں، کیا ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کا یہ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ استعمال نہیں کرتی کہ سورج ڈوب چکی ہے؟ آپ کہتی نہیں کہتی خود روزانہ؟ آپ کہتی نہیں کہتی؟ مطلب غروب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو نہیں، یہ مڈی آپ پول میں دیکھیں اسٹرونامکلی کہہ دیں تو سورج تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں جی۔ اسٹرونامکلی اسپیکنگ جو ہے نا، سورج کبھی نہیں بیٹھتی، سورج اسٹیشنری ہے، وہ موو کرتی ہے، اس کا اپنا جو ایکسس ہے وہ اس میں موو کرتی ہے، لیکن اس کا دن رات پہ اثر نہیں ہوتا۔ اصل چیز جو ہے زمین گھوم رہی ہوتی ہے نا، وہ تو کوئی نہیں کہتا جی۔ ابھی اب دیکھیں، اب رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے اصل میں؟ سورج جب ڈوب جاتی ہے، سورج جب ڈوب جاتی ہے تو ہمارے پرسپیکٹو سے ڈوب جاتی ہے نا، ہم جب دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب جائے، حقیقت میں تو وہ نہیں ڈوب رہی ہوتی ہے، زمین اسپن کر رہی ہوتی ہے، زمین روٹیٹ ہوتی ہے، وہ تو کوئی ہم نہیں کہتا نا روزانہ اپنی زندگی میں، کوئی نہیں کہتا۔ آپ کسی بھی لٹریچر کے بک میں چلے جائیں، ناول کے بک میں چلے جائیں، ورجینیا وولف ہو یا مثلا مارک ٹوین ہو یا ہیمنگ وے ہو یا جیمز جوائس، کوئی تو نہیں کہتا نا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ابھی زمین روٹیٹ کرتے ہوئے ہمیں تاریکی میں لے کے گیا، اس طرح تو نہیں کہتا نا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سورج جو ہے پہاڑوں کے پیچھے ڈوب گیا۔ اب کوئی اس کو تو نہیں کہتا تم جھوٹ کہہ رہے، کیونکہ ہمارے پرسپیکٹو سے یہ ہوتا ہے کہ سورج یا تو سمندر میں، سورج یا تو درختوں کے پیچھے، سورج یا تو بلڈنگوں کے پیچھے، سورج واقعا ڈوب جاتا ہے ہمارے پرسپیکٹو سے۔ لیکن اگر آپ زمین سے باہر چلے جائیں نا، اسپیس سے دیکھ لیں، اسپیس سے دیکھ لیں، زمین ہے، سورج ایک جگہ ہے، وہ زمین ہے جو روٹیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لٹریچر میں، کلام میں، ہر جگہ۔ یہ کوئی مثلا آپ دیکھیں ہیمنگوے کو کوئی نہیں کہتا دی مین ان دی سی میں کہ وہ کہہ دے کہ بھئی تم، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ سورج جو ہے سمندر میں ڈوب گیا۔ بھائی ہیمنگوے کو کہتے کہ تم جھوٹے آدمی ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی نہیں، کیونکہ ہم اور آپ روزانہ کس کو آپ نے سنا اپنی گفتگو میں کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی نہ کہتا ہے کہ سورج ڈوب گیا، کیا کہتا ہے؟ سورج غروب ہوا، کہتا ہے کہ بھئی زمین روٹیٹ کر گیا ہے اور ہمیں تاریکی میں لے کے، یہ تو کوئی نہیں کہتا، nobody says that، کیونکہ ہمارے پرسپیکٹو سے۔ جی بولیں آپ۔ لیکن اگر قرآن میں ہر وہی چیز لکھی ہوئی ہے جو اس زمانے میں یا ابھی بھی زد عام ہے، تو پھر اس کو ڈیوائن میسج آپ کیسے کہو گے کہ یہ ڈیوائن ہے؟ یہ تو پھر کوئی انسان بھی لکھ سکتا ہے آج کے زمانے کی، اگر آپ بات کرو گے چیز سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، وہی چیز استعمال ہوئی ہے، وہی سب، تو اس کو کیسے نہیں، وہ ڈفرینشیٹ صحیح کیسے ہے، کرو؟ اس میں جھوٹ ہی نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ That's how we speak. Allah Ta'ala has spoken in our language to us. Allah has not spoken in His language. Allah has spoken in our language to us, and that's how we speak. These are our expressions. یہ ہمارے ضرب الامثال ہیں، یہ ہمارے ایکسپریشن کے طریقے، یہ ہمارے الفاظ ہیں، اسی زبان کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اگر ایسی چیز کہتا نا کہ وہ کسی، اب دیکھیں، اب بھی دیکھیں، ابھی آپ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کو سمجھتے ہیں، ہم کچھ دیکھیں، ہماری جو ہیومن نالج ہے، ہیومن انڈرسٹینڈنگ آف دی یونیورس ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسکریچ آن دا پیپر بھی نہیں، ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اننونز اتنے زیادہ ہیں، ہمارے اننونز اتنے زیادہ ہیں، انفینٹ ہے، اور ہمارے نونز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جو ہماری معلومات ہیں، اور جو انسان کے مجموعی طور پر، یعنی جتنا سائنس نے ترقی کیا، فلسفی نے جتنی ترقی کیا، ہسٹورینز نے جتنا انہوں نے ریسرچ کی، وہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مجہولات ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، وہ انفینٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی علم کے مطابق بات کرتا، ٹھیک ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں، ایک سائنٹسٹ اگر 5000 سال کے فیوچر میں آ جاتا ہے، وہ اپنے نالج کے مطابق ہمیں لیکچر دے دے، آپ کیا سمجھیں؟ ہم سمجھ سکیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس کو جھٹلائیں گے؟ اگر ہمیں پتہ نہیں ایک شخص آیا ہے فیوچر سے، ہے اس کے پاس بڑا، اب بھی اسی طرح اکثر لوگ جو بہت ہی اسپیکٹیکولر کلیمز کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، بھائی اس کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ 100 سال کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نالج کے مطابق ہم سے بات کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو سمجھ نہ سکے، یعنی وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم پہ کتاب نازل کی ہے، اور یہ تو آپ دیکھیں، یہ جو آپ دلیل لا رہی نا کہ سورج ڈوب گیا ہے پانی میں، یہ بالکل صحیح ہے، سب لوگ اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی روزمرہ کے محاورے میں یا کسی کورٹ آف لا میں جا کے یہ ٹیسٹیمونی دے دے کہ بھئی میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے درختوں کے پیچھے ڈوب گیا تھا، اس کو کوئی نہیں کہتا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، سب کو پتہ ہے
وہ صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, وہ خود اسٹرانومر ہو سکتا ہے, وہ اس کو بخوبی پتہ ہے کہ سورج نہیں ڈوبا, زمین نے حرکت کیا. لیکن یہ ہمارے ایکسپریشنز ہیں, اس کی وجہ سے اس کی جو کلام ہے باطل نہیں ہوتا. قرآن کی دیکھیں, قرآن کیوں سچ ہے؟ کیونکہ قرآن ایک ایسا, وہ پہلی بات ہے کہ قرآن کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں, وہ روح کو, انسان کی روح کو ٹچ کرتی ہیں. اور صرف اٹس انف جسٹ ٹو ریڈ دس بک. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, بیوٹی کو یدرک ولا یوسف, بیوٹی کو سینس کیا جاتا ہے, اس کو ایکسپلین آپ نہیں کر سکتے. I cannot explain to you color red. میں آپ کے لیے ایکسپلین نہیں کر سکتا کلر ریڈ کیسا ہوتا ہے, میں آپ کے لیے ایکسپلین نہیں کر سکتا فلان چیز کتنی خوبصورت. میں صرف آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, اس کو آپ دیکھ لیں. قرآن مجید میں آپ پڑھیں, اس پہ آپ غور کریں. لیکن ٹھیک ہے, اکثر لوگوں کو اس کی زبان نہیں آتی, ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پھر سمجھنے کی کوشش کریں, جن کو قرآن آتا ہے تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں. تو اس میں یہ دس ناٹ اے مینس ورڈ, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ مختلف وجوہات کے بنا پر مین کا کلام نہیں ہے. اگر یہ مین, اس کے ایک واضح دلیل جو سب کو سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ قرآن نے جب چیلنج دیا کہ میرے ایک جو چھوٹے سے سورج جیسا لے کے آؤ, کیوں نہیں لا سکے, کیوں نہیں لایا جا سکا ابھی تک؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے, اس چیلنج کو کیوں کسی نے قبول نہیں کیا ابھی تک؟ مسٹر عیشا سنائی نہیں دے رہا. اوکے اوکے, جی 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 انمیوٹ کر لیا آپ نے. جی اچھا, ایک اور بات ہے سورہ فرقان کو لے کر کہ جی جی 97/1 اس کی آیت ہے. سورہ اس فرقان میں آتا ہے کہ 97. جی 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 کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ ایک رات میں اتارا. لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے, تو ایک رات میں صحیح. ہم نے قرآن اتارا, مطلب رمضان میں. اب سورہ البقرہ دیکھیں, اگر اس کی 17/85 آیت, تو اس میں آتا ہے کہ جی منکر لوگ کہتے تھے ہم سے کہ ایک دن میں کیوں نہیں اتار دیا قرآن, تو ہم نے تو قرآن ٹھہر ٹھہر کے اتارا. یہ دونوں چیزیں بہت کانٹرڈکٹری نہیں ہے کہ سورہ نہیں فرقان میں آ رہا ہے کانٹریڈکٹری کہ نہیں ایک ہے نا, رات میں. اس کی وضاحت ہے نا کہ قرآن کو ایک دفعہ جملتاً واحدہ ایک دفعہ بیت المعمور پہ نازل کیا گیا تھا. بیت المعمور 4th ہیونز میں, چوتھے آسمان میں, اور چوتھے وہاں سے پھر تدریجاً 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ وہ قرآن کا نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو نازل کیا گیا تھا عرش سے اور اسرافیل سے بیت المعمور تک, اور پھر بیت المعمور جو چوتھے آسمان میں ہے وہاں سے 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ نازل کیا گیا تھا. اس کی احادیث تو بہت زیادہ. تو پھر یہ رمضان کی کیوں اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت قرآن نازل ہوا؟ ہاں, قرآن کو رمضان میں وہ بیت المعمور میں نازل کیا گیا تھا نا ایک دفعہ, جو قرآن انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, سورہ کس میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ, سورہ دخان میں نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ لیلۃ القدر میں جو قرآن میں نازل ہوا تھا نا, لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا تھا, وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بیت المعمور میں جملتاً واحدہ ایک دفعہ اکٹھا یکمشت نازل فرمایا تھا. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے. پھر اس کو آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل کیا گیا تھا. صحیح. اچھا, سورہ طٰہٰ میں واقعہ آتا ہے کہ جو اسرائیلی تھے انہوں نے, یہ ہے میرے خیال سے 85 اور 87 والی آیات ہیں جن میں پورا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک گولڈن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کالف بنا لیا تھا, کاؤ تھی, اس کو ورشپ کرنے لگ گئے. اس میں ذکر آتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ